आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को किसी न किसी फितने या आजमाइश में मुब्तला करके उनको आजमाया है और हर उम्मत में ईमान वालों का इम्तिहान लिया गया ताकि इस बात का बाखूबी अंदाजा लगाया जा सके कि कौन दीन के साथ मुखलस है और कौन मुनाफिक। लेकिन हर उम्मत के जिन लोगों ने इस इम्तिहान को पास किया और हक के साथ डटे रहे तो वो जन्नत के मुस्तहिक करार पाए, और जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की वादानियत का इनकार किया और शिरक के अंदर मुब्तला हो गए तो वो जहन्नम के मुस्तहिक हुए। प्यारे दोस्तों, जिस तरह ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा है, इस नफ्सा नफ्सी के आलम में एक वक्त ऐसा भी आने वाला है जिस वक्त के अंदर हम सबको आजमाया जाएगा। इस आने वाले दौर के अंदर बहुत सारे फितने रूनुमा होंगे जिन फितनों से ईमान बचाना नामुमकिन सा हो जाएगा, और वो ऐसा दर्दनाक दौर होगा जिसके फितने और आजमाइश से सहाबा इकराम भी पनाह मांगा करते और रोया करते। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस फितने के बारे में बात करने वाले हैं, इस फितने के बारे में आज से 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया था ताकि मेरी उम्मत इस फितने से बच सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके और कामयाब लोगों में से हो जाए। फितना दज्जाल क़यामत की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है। फितना दज्जाल एक ऐसा फितना है जिसके बारे में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगा करते थे, और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस के अंदर दज्जाल का जिक्र करते तो सहाबा इकराम इस फितने से पनाह मांगा करते और रोया करते। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में क़यामत के सबसे बड़े फितने दज्जाल के बारे में बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि दज्जाल की आमद से पहले दुनिया के हालात कैसे होंगे और दज्जाल कौन सी बस्ती से जाहिर होगा और दज्जाल की आमद का वक्त कितना करीब आ चुका है और दज्जाल के फितने से बचने के लिए दज्जाल को कैसे पहचाना जाएगा और दज्जाल की निशानियां कौन कौन सी होंगी और दज्जाल जब दुनिया के अंदर जाहिर होगा वो किस तरह खुदाई का दावा करेगा और अपनी जन्नत और दोज़ख के जरिए किस तरह मासूम लोगों को गुमराह करेगा। दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी और दज्जाल इस दुनिया के अंदर कितने दिन रहेगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि दज्जाल की आमद कहां से होगी। इसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दज्जाल की आमद अस्फान की यहूदिया नामी बस्ती से होगी। और दज्जाल की आमद से पहले दुनिया की हालत कैसी होगी? आपने फरमाया कि दज्जाल की आमद से पहले चंद साल धोखे और फरेब के होंगे। इस दौर के अंदर सच्चे को झूठा बना दिया जाएगा और झूठे को सच्चा बना दिया जाएगा। खयानत करने वाले को ईमानतदार बना दिया जाएगा और ईमानतदारों को खयानत करने वाला बना दिया जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में खबर देते हुए इरशाद फरमाया कि जब लोग दो जमातों के अंदर तकसीम हो जाएंगे, एक अहले ईमान की जमात होगी जिसके अंदर बिल्कुल भी इन्फाक नहीं होगा और दूसरी जमात मुनाफिकों की होगी जिनके अंदर बिल्कुल भी ईमान नहीं होगा। जब ये दोनों जमातें एक जगह हो जाएंगी, यानी अहले ईमान एक तरफ और मुनाफिकीन एक तरफ, तो उस वक्त तुम दज्जाल की आमद का इंतजार करो कि वो आज आएगा या कल आएगा। आपने फरमाया दज्जाल की आमद से पहले 3 साल ऐसे होंगे कि पहले साल में आसमान 1/3 बारिश रोक लेगा और जमीन 1/3 पैदावार रोक लेगी, और दूसरा साल ऐसा होगा कि आसमान 2/3 बारिश रोक लेगा और जमीन 2/3 पैदावार रोक लेगी, और तीसरा साल ऐसा होगा कि आसमान मुकम्मल तौर पर बारिश रोक लेगा और जमीन मुकम्मल तौर पर पैदावार रोक लेगी, और कहक साली की वजह से हर तरह के जानवर और मवेशी हलाक हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रोह जमीन पर कोई नबी ऐसा नहीं भेजा गया जिस पैगंबर ने इस काने दज्जाल से अपनी उम्मत को ना डराया हो। सुनो, बेशक वो काना होगा और हमारा रब बेशक काना नहीं है, और इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफर लिखा होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल दाईं आंख से काना होगा और उसकी एक आंख ऐसी होगी गोया पिचका हुआ अंगूर,
اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، بس اس کی جنت جہنم ہوگی اور جہنم جنت ہوگی۔ دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی ایسی حرکتیں کرے گا جو آج تک کسی نے نہ کی ہوں گی۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور دجال جس علاقے کو چاہے گا سرسبز و شاداب بنا دے گا اور اس کے اندر طرح طرح کے باغات اگا دے گا، اور جس علاقے کو چاہے گا بنجر اور ویران کر دے گا۔ پیارے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی پہچان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، اور ہر مومن بے شک وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو اس کو پہچان لے گا، اور اس دور کے اندر منافق ہرگز دجال کو نہیں پہچان سکے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے جو اس کے ساتھ دو نبیوں کی صورت میں ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ان دو نبیوں کے نام اور ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں، اور ان میں سے ایک دجال کی دائیں طرف ہوگا اور ایک دجال کی بائیں طرف ہوگا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور وہ کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا اور کیا میں موت نہیں دے سکتا؟ تو اس وقت ایک فرشتہ کہے گا تو جھوٹا ہے، فرشتے کی یہ بات دوسرے فرشتے کے علاوہ کوئی انسان نہیں سن سکے گا۔ تو اس وقت دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے سے کہے گا کہ بے شک تو نے سچ کہا۔ تو اس دوسرے فرشتے کی بات کو سب لوگ سنیں گے۔ فرشتے کی یہ بات سن کر سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ پیارے دوستو، فتنہ دجال کے وقت بہت سارے ایسے انسان ہوں گے جو اپنا ایمان اور دولت دنیاوی حسن کے بدلے بیچ چکے ہوں گے، جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کی بجائے دجال کی طاقت کے سامنے سر جھکا لیا ہوگا، اور یہ لوگ دجال کا کفر نہیں پڑھ پائیں گے، بلکہ یہ بدبخت لوگ اس وقت دجال کو انسانیت کا مسیح ثابت کر رہے ہوں گے اور اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور وہ دور اتنا خطرناک دور ہوگا کہ اس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دے دیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے باوجود دجال کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، حالانکہ ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ یہ لوگ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیں گے اور قیامت کے دن جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ پیارے دوستو، دجال کا دور کتنا خطرناک ہوگا اور دجال کا فتنہ کتنا وسیع ہوگا، اس کا اندازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جس مجلس میں بھی دجال کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام پر خوف طاری ہو جاتا اور صحابہ کرام زارو قطار ہونے لگ جاتے۔ ایک اور جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے نماز پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چار چیزوں سے پناہ مانگے، ایک جہنم کے عذاب سے، اور دوسرا قبر کے عذاب سے، تیسرا موت و حیات کے فتنے سے، اور چوتھا مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگے۔ پیارے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا، جس کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں وہ جلسانے والی آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ خیال کریں گے وہ حقیقت میں پانی ہوگا۔ سو تم میں سے جو دجال کو پائے تو اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے جس کو وہ آگ خیال کر رہا ہو، اس لیے وہ حقیقت میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا۔ پھر دوستو، دجال کا فتنہ اتنا خوفناک ہوگا کہ دجال کے ساتھ روٹی اور گوشت کے پہاڑ ہوں گے۔ اس وقت جو دجال کے سامنے جھک جائے گا اس کے لیے دولت اور غذا کے انبار ہوں گے، اور اس وقت جو دجال کے فتنے کو قبول نہیں کرے گا اس وقت اس پر ہر قسم کی پابندی لگا کر اس پر آگ برسا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال عراق اور ایران کے درمیانی راستے سے آئے گا اور وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ اس وقت صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا
ہوگا اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی تمام دن عام دنوں کی نسبت ہوں گے۔ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی، وہ اس تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا کرے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ چنانچہ اس ہی دوران دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور اپنے آپ کو خدا ماننے کی دعوت دے گا تو وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے، لہذا دجال ان سے خوش ہو کر آسمان کو حکم دے گا، جس کے نتیجے میں آسمان سے بارش ہوگی اور زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار اگائے گی۔ تو اس قوم کے مویشی شام کو واپس آئیں گے تو وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد دجال ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا اور ان کو بھی اسی ہی طرح اپنے خدا ہونے کی دعوت دے گا، لیکن وہ لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے اور اس کی بات کو قبول نہ کریں گے، جس کے بعد دجال ان سے ناراض ہو کر واپس چلا جائے گا۔ اس کے بعد وہ لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے اور ان کے مال و دولت میں کوئی چیز ان کے پاس نہیں بچے گی۔ اسی دوران دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا تو وہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے تمام خزانے ظاہر کر دے تو وہ زمین تمام خزانوں کو ظاہر کر کے دجال کے پیچھے اس طرح چلے گی جیسے شاید کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پیچھے چلتی ہیں۔ اس کے بعد دجال ایک نوجوان کو اپنے پاس بلائے گا اور اپنی تلوار کے ساتھ اس نوجوان کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اس نوجوان کے جسم کے 2 ٹکڑے اتنی دور جا کر گریں گے کہ جتنی دور ہدف پر جانے والا تیر جا کر گرتا ہے۔ پھر دجال اس نوجوان کو پکارے گا تو وہ نوجوان اٹھ کر اس کے پاس آ جائے گا۔ دجال کے فتنوں کا یہ سلسلہ آگے چل رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھیجے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی کے سامنے پگھلتا ہے۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ وقت کو حکم دے گا تو وقت ساتھ ہی رک جائے گا اور وقت کا رک جانا اس کے جادو کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وقت رک جائے گا تو اس وقت ہم نمازیں کتنی پڑھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کا اندازہ کر کے تم لوگ نماز پڑھتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا جس پر دجال سواری کرے گا، اور دجال کے گدھے کا ایک قدم 3 دن کی مسافت طے کرے گا، اور دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی نالی میں داخل ہو جاتے ہو۔ اور دجال لوگوں سے کہے گا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں سورج کو روک دوں؟ تو اس وقت دجال سورج کو حکم دے گا تو سورج وہاں پر ہی رک جائے گا یہاں تک کہ وہ ایک دن ہفتے اور مہینے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دجال لوگوں سے کہے گا کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو دوبارہ چلا دوں؟ تو وہ سورج کو حکم